الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تعالی محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة النساء أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی اور آپ کی شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کسی خاص شہر، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ بھی سارے عالم کے لیے نبی ہیں، سارے جہان کے لیے نبی ہیں، اور آپ کی شریعت بھی سارے جہان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ ان کی شریعت کسی خاص علاقہ کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص خطہ کے لیے تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے شریعت دے کے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے شریعت دے کے بھیجا ہے۔ چونکہ آپ عالمی نبی ہیں اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ سارے جہان میں، ساری دنیا میں دین کو پہنچائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ساتھی دیے، آپ کو جو شاگرد دیے، آپ کو جو براہ راست ایمان لانے والے افراد دیے، وہ بھی اس کوالٹی کے تھے، وہ بھی اس لیول کے تھے کہ نہ صرف یہ کہ خود دین کو سیکھتے، بلکہ دین سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں دین پھیلانے اور سکھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دین کی آپ کی امت کو ضرورت تھی،
سارے کا سارا دین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، اور سارے کا سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کرنے والے، حاصل کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، اور آپ کی یہ فکر تھی کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں پوری دنیا میں پھیل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام میں منتقل کر دی، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں، اہل بیت علیہم الرضوان نے پوری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کیا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ارد گرد اسلام نظر آ رہا ہے، تو یہ در حقیقت صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی محنت ہے، وگرنہ ہمارا یہ خطہ، یہ تو ہندوستان ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ عام طور پر ہندو ہیں یا اس کے بعد سکھ ہیں، تو اس خطے کو ہندوستان کہتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ ہندو تھے، اور ہندو اگرچہ کوئی مستقل دین نہیں ہے، لیکن باہر کا یہ ہندو مذہب اسلام کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم الرضوان محنت نہ کرتے تو آج یہ خطہ ہندوستان کا سارا ہندو ہوتا۔ یہاں کے رہنے والے اگر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، تو یہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے آسائشوں کو، اپنی راحتوں کو قربان کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا، جس کی وجہ سے میں اور آپ کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، اور اس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو امت مسلمہ کی دنیا میں عظیم ترین محسن طبقات میں سب سے پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت کا شمار ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے سب سے خیر خواہ اور سب سے عظیم ترین طبقے ہیں، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر درخت کا پھل اچھا ہو تو لوگ درخت کی بھی تعریف کریں گے، اگر درخت کا پھل کڑوا ہو تو اس درخت کی تعریف نہیں ہوتی۔ پھل درخت کی محنت ہوتا ہے، تو اپنا درخت کی پہچان اپنے پھل سے ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل صحابہ کرام اور اہل بیت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے یہ حضرات۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے یا ان کے متعلق بدزبانی کرتا ہے، تو وہ در حقیقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت، تو گویا وہ حضور پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں پر محنت اچھی نہیں کی، وہ حضور پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام سے عقیدت نہیں رکھتا اور صحابہ کرام کو برا سمجھتا ہے یا برا کہتا ہے، اہل بیت علیہم الرضوان کو برا کہتا ہے یا برا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس سے اس طرف خود بخود ذہن جاتا ہے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، برے لوگوں کے ساتھ۔ انسان کی پہچان اپنے مجلس والوں سے ہوتی ہے، انسان کی پہچان ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ دیکھو آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہم ایسی صورتحال پہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو برا کہتا ہے، تو در حقیقت وہ آپ کو یہ سنا رہا ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہے بھی ہاں بھی میں جانتا تو میں آپ کو جانتا ہوں، اب سب اکٹھے ہو، ہاں جی میں سب آپ کے ٹولے کو جانتا ہوں، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، بدکار ہو، زانی ہو۔ اب وہ کسی خاص بندے کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ سب کو کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کو جو سنا رہا ہے در حقیقت اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جن کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے گزرتے تھے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق بری رائے رکھتا ہے یا بری سوچ رکھتا ہے یا ان کے متعلق ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو در حقیقت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، فیض یافتہ اور جو بھی ہستیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اہل سنت والجماعت ان سب کی عزت، ان سب کی قدر کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ بھی حضور کے ساتھی، حضور کے شاگرد، حضور کی محنت ہیں اور ہم سب کے سر کے تاج ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الرضوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، حضور کی محنت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بندے اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ اہل سنت والجماعت نہ ان کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں اور نہ بد زبانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے درمیان صحابہ کرام ہم اہل سنت والجماعت ان کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو برا کہیں اور ان میں سے کسی دوسرے کو اچھا کہیں، ان کے درمیان تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن کریم اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کھول کے دیکھ لیں، نہ قرآن نے کہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان تفریق کی ہے اور نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی تفریق کی ہے۔ تفریق کا مطلب کہ کسی ایک کے فضائل کا قائل ہونا اور دوسرے کے متعلق بدگمانی یا بدزبانی کرنا، نہ قرآن اس کا قائل ہے، نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی جو ہے اس سے یہ بات ملتی ہے۔ قرآن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہی بتاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ تو جو بندہ ان کے درمیان تفریق کا قائل ہے وہ سیدھے کا سیدھا جو ہے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مجرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق باتیں بنیادی سمجھیں، پہلے سمجھیں صحابی کسے کہتے ہیں، پھر سمجھیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، تاکہ پھر آگے اگلی بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ توجہ کر لینا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے براہ راست حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت سے شرف یاب ہوئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔
قرآن کریم نے صحابہ کرام کی طرف فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی طرف فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ تو صحابی کہتے ہیں اس شخصیت کو جی کہ جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ قرآن نے ان کے متعلق کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایمان کوٹ کوٹ کے بھر دیا، ایمان کی مہر لگا دی، ایمان لکھ دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ توجہ کریں ذرا، تو صحابہ کرام، صحابی لفظ واحد ہے، صحابہ کرام اس کی جمع ہے۔ تو صحابی وہ جس نے حضور کی صحبت اختیار کی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی اور قرآن نے اس کی اشارے بیان کی ہیں، وہ صحابی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْہَارُ، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے وہ ایسے باغات تیار کر رکھے جن کی نہریں چلتی ہے۔ صحابی ہے۔ جو بات یاد رکھنا، آج لوگ بسا اوقات دو باتوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام منافق تھے، نعوذ باللہ، بعض صحابہ دین میں مخلص نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ صحابی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کہنا ہی سراسر جھوٹ ہے کہ وہ منافق تھا۔ اس کے بارے میں کہنا ہی جو ہے جھوٹ ہے کہ وہ بندہ 2 نمبر تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ منافق ہے کبھی صحابی نہیں ہو سکتا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی صحابی نہیں ہے۔ جو بندہ منافق کبھی صحابی نہیں ہو سکتا اور جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابیت اور منافقت، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آگ اور پانی۔ شاید آگ اور پانی کبھی جمع ہو سکتے ہو لیکن صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابیت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کا نام ہے، مخلص ہونے کا نام ہے۔ جو منافق ہے، منافق وہ کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ساتھ کبھی مخلص رہا ہی نہیں ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر کفر ہو، اسلام کے خلاف نفرت ہو، حضور کے خلاف نفرت ہو، قرآن کے خلاف نفرت ہو، مسلمانوں کے خلاف نفرت ہو اور انکار ہی انکار ہو۔ وہ دل سے کسی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو لیکن زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے کہے میں حضور کو مانتا ہوں، زبان سے کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، دل اس کا اس بات کی گواہی نہ دے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس یہ دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام کو بھی جانتے تھے، منافقین کو بھی جانتے تھے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور منافقین کی نشاندہی کی ہے اور ان کے کفر کی نشاندہی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو فرمایا یہ کافر لوگ اگر اس طرح کا ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح کا تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت پہ آئیں گے۔ اگر صحابہ کرام ایمان میں مخلص نہ ہوتے تو اللہ پاک قرآن کریم میں یہ بات نہ کرتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام کھرے پکے مومن تھے۔ اگر کسی بندے کو اس دور میں مومن کہہ سکتے تھے تو وہ صحابہ کرام تھے اور اہل بیت تھے۔ یہ صحابی تھے۔ اور منافق، اللہ پاک نے منافقین کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا سورہ منافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ۔ منافق لوگ جب آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آگے کیا فرمایا؟ ہاں جی، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین، صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان واضح فرق بیان کیا ہے۔
آج جو بندہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام یہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، یہ سارے 2 نمبر لوگ تھے، قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے، اس وجہ سے مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم بتایا منافقین ایک چھوٹا سا گروہ تھا، ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتا تھا، اور اس کا تعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ساتھ ہے، مکی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ فتنہ منافقین، نفاق کا فتنہ یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک بندہ بھی منافق نہیں تھا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اگر مکہ مکرمہ میں رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعلیم دی ہے، تو وہاں پر 2 طرح کے بندے تھے، یا مسلمان یا سیدھے سیدھے کافر۔ وہاں نفاق تھا ہی نہیں، ایک بندہ بطور سیمپل کوئی بندہ تاریخ سے منافق نہیں پیش کر سکتا، یا سیدھے سیدھے مسلمان یا سیدھے سیدھے کافر۔ وہاں مقابلہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف مومن کھڑے مسلمان تھے۔ یہی وجہ اب حضرت بلال ان کی جو تکلیفیں ہیں، حضرت یاسر ان کی تکلیفیں ہیں، حضرت سمیہ ان کی جو ایمان کے لیے تکلیفیں ہیں، ہاں جی، سیدنا ابوبکر صدیق ان کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں، ہاں جی، مکی دور کی قربانیاں، یہ سب قربانیاں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، بلکہ مکہ مکرمہ میں جتنے مسلمان کہلانے والے سارے کے سارے ایمان میں سچے تھے۔ سمجھ آئی؟ نمبر 2، مدینہ طیبہ میں جو لوگ مسلمان تھے اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل گھڑی میں اپنے پاس آنے کی دعوت دی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ مکہ سے چل کر مدینہ کے یہ مہاجرین ہیں، اور جو وہاں موجود تھے وہ کون ہیں؟ انصار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، مہاجرین کے مومن ہونے کی بھی گواہی دی ہے۔ انصار کو انصار کہتے اس لیے کہ انہوں نے حضور کی نصرت کی مدد کی، اسلام کی نصرت کی اور مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی اور نصرت کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ اگر وہ مومن نہ ہوتے ابھی بھی قرآن ان کو انصار نہ کہتا، کبھی قرآن ان کو انصار۔ آپ دیکھیے قرآن کریم ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں پہل کرنے والے مہاجر ہوں یا انصار ہوں، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کی پیروی میں نیکی کے اس کام میں آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب دیکھو سیدھی صاف 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے۔ اب ایک بندہ صدیوں بعد اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں صحابہ کرام ایمان مخلص نہیں تھے، تو قرآن کریم کی ان آیات کا سیدھا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ ہم اس کو مسلمان کیسے مان لیں؟ میں نہیں کہتا وہ کافر ہے، قرآن کہتا ہے وہ اس بندے کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو نفاق کہاں کا فتنہ ہے؟ مدنی دور کا، اور مدینہ والے سارے منافق تھے، اور جو صحابہ کرام پر منافقت کی بات کرتا ہے وہ سارے انصار صحابہ کو منافق کہتا ہے۔ اور اللہ کے بندے منافقین کا تو یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اگر انصار منافق تھے، انہوں نے حضور کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پاس کیسے بلایا؟ اس مشکل گھڑی کے اندر سارے عرب والوں کی مخالفت کیسے مول لے لی؟ منافقت ہوتی تھی، کبھی بھی حضور کو دعوت نہ دیتے، کبھی بھی صحابہ کرام کو دعوت نہیں دیتے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا جان مال ہر چیز آپ کے لیے وقف ہے۔ حضور نے ایسے تھوڑی فرمایا کہ حب الایمان حب الانصار، فرمایا کہ یہ حب الایمان سے محبت کی نشانی انصار سے محبت ہے۔ اب جو بندہ مومن ہے وہ انصار سے محبت کرے گا۔ فرمایا کہ منافقت یہ تو انصار سے بغض کا نام ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ انصار سے بغض۔ انصار کیسے منافق ہے؟ اب منافق کون تھے پھر؟ نہ مہاجر اور نہ ہی انصار صاحب، منافقین ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا
جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی، جنگ بدر ہوئی ہے اور بڑے بڑے کفار مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہو کے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی، اب جو ہے اور کامیابیاں عطا کی، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی، ان کامیابیوں اور بڑھتی تعداد کو دیکھ کر اب مدینہ کے کچھ لوگوں نے جو کافر تھے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اس وقت ایک بھی منافق نہیں تھا مدینہ میں، نفاق کا فتنہ بعد میں پیدا ہوا۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیوں کو دیکھا، اسلام کی ترقیوں کو دیکھا، فتوحات کو دیکھا، اب ایک گروہ نے منافقت کا لبادہ اوڑھا، یعنی تھے کافر اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ پلان تھا، یہ پروپیگنڈا تھا، یہ سازش تھی کہ دیکھو ادھر مسلمان بھی جو ہے ترقی کر رہے ہیں، ادھر کفار کا بھی جو ہے نا کہ جب گٹھا تو ہے، تو لہذا اب پتہ نہیں مستقبل کے اندر کس کو فتح ہو کس کو شکست ہو، پتہ نہیں مستقبل کے اندر عروج کس کا، مسلمانوں کا ہو یا کفار کا ہو، تو لہذا انہوں نے 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اپنے آپ کو دونوں طرف سے ہمدردیاں ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان میں اتارا۔ کافروں کے پاس جاتے تو جا کر کہتے کہ انا کننا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہوتے تو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ تھا ان کا کردار، وہ چھوٹا سا گروہ تھا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ غالباً انہی کا تھا جن کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، مجھے کہنے لگا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ منافقین بہت تھوڑی تعداد میں ایک چھوٹا سا مدینہ میں گروہ تھا جس طرح آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل قرآن کریم میں آیت موجود ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ مدینہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت پہ اڑے ہوئے۔ یہاں لفظ من استعمال ہوا اور من تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تبعیض کا معنی اس چیز کا کچھ اور بعض ہونا بیان کرنے کے لیے، تو فرمایا کچھ مدینہ کے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ جو بندہ مدینہ کے سارے مسلمانوں کو منافق کہتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر ایمان۔ اب دیکھو اللہ پاک صحابہ کرام کی طرف فرماتا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کے بدلہ کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی صحابہ کرام نے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اللہ پاک راضی ہو گیا مومنین سے جس وقت یہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الفاظ پہ غور کریں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے جان لیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ منافق تھے، یا 13ویں صدی کا 12ویں صدی کا 6ٹھی 7ویں صدی کا بندہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام منافق تھے کہ مومن تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک ان کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا تھا، کیا جذبات تھے، اس لیے فرمایا ہاں جی وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ ایسے تھوڑی فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو صحابی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتی ہونے کا فرما دیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ میں حیران ہوں، پہلے اور طبقہ تھا جو صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھتا تھا، اگرچہ ابھی وہ باز نہیں آیا لیکن باہر کے کافی حد تک اس کا قلم جو ہے نا وہ ذرا کہہ لیں کہ ذرا سنبھلا ہے کافی حد تک۔ پھر اب جو ہے نا وہ ٹولہ کھڑا ہو گیا، اہل سنت کہلانے والا جو صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، جس طرح کہ یہ بریلوی علماء میں راول پنڈی کا عالم ہے ہاں جی عبد القادر جیلانی، نام دیکھو اس کا اور اس کے کام دیکھو۔ اس کے کام یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ امت سے افضل نہیں ہے۔ جب سے
اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک سارے مسلمان اس بات پہ اکٹھے ہیں اہل سنت والجماعت کے لانے والے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پوری امت سے افضل ہے. لیکن اب اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کی حمایتی بھی کئی حضرات ہیں ان لوگوں میں. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے کو سنی بھی کہتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے رویہ وہ رکھتا ہے جو روافض کا ہے. میں پرسوں شہر گیا ایک اور کتاب خرید کے لے کے آیا ہوں. میں دیکھا بڑا حیران ہوا. اس بندے نے کئی کتابیں لکھ دی ہیں. قاضی ظہور احمد فیضی یہ بھی بریلوی عالم ہے. اب اس نے کتاب کا نام غالباً حقیقت فضیلت اس طرح کا نام ہے. موٹی کتاب ہے, پڑھی ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دفتر سے لے کے آؤ, شاپ پر پڑا ہے میز کے اوپر, اس کے اندر کتاب ہے موٹی ساری لال جلد کی, ظہور احمد فیضی. اب اس نے کتاب لکھی ہے اور یہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف لکھی ہے کہ امت سے افضل نہیں ہے. میں حیران ہوں, ایک بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں اسلام کا ترجمان ہوں اور اہل سنت والجماعت کا نظریات رکھتا ہوں, لیکن پھر کتابیں لکھتا ہے اور پھر اس پہ تعلی بازی بھی ہے. اہل سنت والجماعت شروع سے لے کر آج تک ان کا متفقہ اور اجماعی موقف رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت سے افضل ہیں. اور سب سے زیادہ اگر مومن بندہ کے پکا کھرا سچا, ہاں جب کہتے کھڑکا بجا کے مومن ابوبکر صدیق کا کون ہے؟ اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک میں صحابی فرمایا ہے. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہونے کے باوجود کسی ایک کو بھی سوائے ابوبکر صدیق کسی کو صحابی قرآن نے نہیں کہا. یہ ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے اور ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ قرآن پاک میں صحابی فرمایا. وہ جو واقعہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے ہجرت والا واقعہ اور غار میں آ کر پناہ لی ہے. اب اس موقع پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں. فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہاں جی, یہ کہ کافر ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں اور نیچے سے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے, اور میں حضور مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا حضور مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے, یہ ابوبکر صدیق ہے. حضور مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, آپ پریشان نہ ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس یقول لصاحبہ, اب اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کو صحابی فرمایا ہے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر یہ سیدھا مسلمان نہیں ہے. جو ابوبکر صدیق کو صحابی منافق کہتا ہے نعوذ باللہ. اب دیکھو قرآن کہتا ہے صحابی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں صحابی نہیں ہے, اور کہتا ہے یا کہتا ہے صحابیہ اور منافق ہے. ہم کہتے ہیں صحابیت اور منافقت کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی. صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی, بلا شبہ یہ بات غلط ہے. اب دیکھو یہ کتاب ہے حقیقت تفضیل ظہور احمد فیضی. اب یہ لاہور سے چھپی ہے اور اس کا عنوان ابوبکر صدیق صحابی نہیں ہے. اس میں قرآن کریم کی آیات, احادیث, اسلاف ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کے نہایت دجل اور فریب سے جو ہے نا اپنی باتوں کو بنوانے کی کوشش کی گئی, حالانکہ اس چیز کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے افضل ہیں, جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا. یہ قرآن کہتا ہے کہ دوزخ سے وہ بچا لیا جائے گا جو بڑا متقی ہے. اتقا اسی کا اس میں تفصیل ہے, اور اس میں تفصیل اور مبالغہ میں فرق ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اس میں تفصیل مبالغہ میں کیا فرق ہے. اس میں مبالغہ کے اندر کسی چیز کے اندر مصدری معنی کی زیادتی کا اعتراف ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے سے تقابل نہیں ہوتا. لیکن اس میں تفصیل کے اندر مصدری معنی کی زیادتی مانی جاتی ہے لیکن بنسبت دوسروں کے. اتقا کا مطلب یہ ہے کہ اتقى الناس, ہاں جی, دنیا جہان کے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سب سے بڑا متقی ابوبکر صدیق ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ افرید کیسے نہ ہوگی. لیکن باہر کیا, میں تو بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق موقف کیا ہے.
اس چیز کو سامنے رکھیں کہ صحابہ کرام عموماً اللہ رب العزت کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ فرمایا۔ صحابہ کرام دیکھیں، وگرنہ ہم صحابہ کرام کے درمیان درجات کے قائل ہیں، باہر کے تمام صحابہ مومن ہیں، ہم کہتے ہیں تمام صحابہ مومن ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق کا توجہ کرنا، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور ان چاروں خلفاء کو ہم اسلام کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ اب ابوبکر صدیق سب سے افضل، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بعد صحابہ کرام میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ ایک مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، 10 صحابہ کرام وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ افضل، جو کہ اصحاب شجرہ ہیں، جو کہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کی شان قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، بات رہ گئی، عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر وہ افضل ہیں۔ اصحاب بدر کے بعد اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ افضل ہیں۔ لیکن باہر کیا جنتی سارے کے سارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا برابر نہیں ہے وہ لوگ مرتبہ کے اعتبار سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور فرمایا آگے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بڑے ہوئے ہیں درجہ کے اعتبار سے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد میں شرکت کی۔ فرمایا لیکن پہلے افضل ہیں دوسروں سے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ یاد رکھنا، کوئی بندہ یہ نہ عنوان اختیار کر لے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ تو ڈر کے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مرزا جیل بھی، ہاں جی، جو آج یہ بی ٹیم ہے روافظ کی، شیعوں کی بی ٹیم ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کو صحابی نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، یعنی لوگ دڑا دڑ اسلام میں آج آ رہے تھے اور فتوحات ہو چکی تھیں، اب ان کو صحابی نہ کہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، تجھے کیا حق ہے کہ تو ان کے درمیان تفریق کرے؟ صحابی ہونے نہ ہونے کی تیرے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، سوائے جہالت کے اور سوائے روافظ کی شبہات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، کلم وعد اللہ الحسنہ۔ میں ایک بات کا جواب دوں، رہ نہ جائے، آج یہ مرزا جیلمی کا چیلا ایک ہے عباد الاسلام کے نام سے، 2 دن ہوئے مجھے پھر اس نے کال کی، نمبر بدل کر نام بدل کر، میں کہتا ہوں ان سر تپا یہ جھوٹ ہے، الف سے یا تک فراٹ ہے۔ مجھے کال کی، مجھے کال کر کے کہنے لگا چونکہ میرے بیان موجود ہے مرزا جیلمی پر، تو میں نے پہلے ہی مجھ سے اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا دیکھو میں نے علمی گفتگو کی ہے مرزا جیلمی پر، اگر آپ واقعی جواب چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے میرے ان بیانات کا جواب دیں، پھر آگے بات چلے گی۔ میرے 3 بیان یوٹیوب پر الحمدللہ میرے نام سے جو چینل ہے مولانا محمد نواز حذیفی کے نام پہ 3 علمی بیان موجود ہے۔ نمبر 1 اس بیان کا موضوع ہے
کہ مرزا جیلمی کا منہج اہل سنت والجماعت سے انحراف، یہ میرا تفصیلی بیان ہے، غالباً 2 گھنٹے قریب ہے۔ دوسرا میرا بیان ہے کہ مرزا جیلمی کی ریسرچ اور ریسرچ پیپر، چھوٹے چھوٹے پیپر بنائے ہوئے ہیں، مرزا جیلمی کی ریسرچ اور ریسرچ پیپر عوام کی عدالت میں، وہ تفصیلی بیان ہے، جواب دے۔ تیسرا میرا بیان ہے مرزا جیلمی قرآن و حدیث کی عدالت میں نے کہا اس کا جواب دو۔ اب اس کا جواب دینے کی بجائے خام خواہ جو ہے نا وہ الجھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا المحنت کی فلاں عبارت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو، ہم تو الحمدللہ بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، اور ہمارا تو ایک قائد موضوع ہے، ہم ریت کی دیوار پہ نہیں ہے کوئی بندہ بھی آئے اور دھکا دے کے چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مضبوط بنیاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو آپ ہمارے پاس آؤ، میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، یہاں آؤ، میں اپنے عقائد کا ذمہ دار بنتا ہوں، آپ اپنے عقائد کے ذمہ دار بنو، اور جو ہمارے شبہات ہیں آپ جواب دو، جو آپ کے شبہات ہوں گے ہم جواب دیں گے۔ اب اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آئے روز کبھی نہ کسی بزرگ کو کال کر کے جو ہے نا وہ شرارت کرنے کی کوشش کرا، فلانے بزرگ کو میں نے کال کی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، فلانے بزرگ کو میں نے کال کی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے بندے، اگر آپ بات کرنے میں مخلص ہو اور آپ واقعی رافضی اور وافظ کے ایجنٹ نہیں ہو اور ان کے ایجنڈے پر نہیں چل رہے تو آؤ، اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو المحنت پہ کرنی ہے اس پہ کر لو، اور کسی اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی بنیادی عقیدے پہ کرنی ہے اس پہ کر لو، ہم تیار ہے۔ لیکن گفتگو کا طریقہ کال نہیں ہوتا، وہ آپ پھر باتیں کاٹ دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کے ماہر ہیں کہ کال اپنے مقصد کی رکھی باقی کاٹ دی۔ جیسا کہ 1.5-2 مہینے پہلے مجھ سے رابطہ کیا اور جو ہے خود ہی کہہ دیا آج رات کو آپ کا اور میرا جو ہے وہ لائیو مناظرہ ہے۔ میں نے کہا بھی میں تو مصروف بندہ ہوں، میرا غالباً اس دن کہیں بیان تھا، تو میں نے کہا مجھ سے بات کرنی ہے، مجھ سے ٹائم لیے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن دے دیا۔ اور آج نیٹ پر کہ میرا ان سے مناظرہ ہے، میں تو جو ہے مصروف بندہ، میں نے کہا بھائی اگر بات کرنی ہے تو ہم نیٹ پہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، ہم سینہ تان کے آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں، اگر کرنی ہے تو آ جاؤ، اس پہ ٹائم طے کر لو۔ باہر کے میں نے اسی کے یوٹیوب چینل پر نیچے اپنا تفصیلی جو ہے نا موقف جو ہے نا وہ بیان کیا کہ بھئی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور مجھ سے رابطہ کیے بغیر جو ہے وہ مجھ سے اس نے خام کھائی، رابطہ کیے بغیر یہ پوسٹ لگائی ہے، اور جو اس نہ عنوان طے ہوا، نہ شرائط طے ہوئی، نہ مناظرہ کا وقت، یہ سب اس کا اپنا ہے۔ اگر یہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو باضابطہ ہمارے سامنے آئے۔ اس نے کیا کیا، نہایت دجل اور فریب سے میرے اس ساری وضاحت کو میں نے اپنے آئی ڈی پر بھی وہ وضاحت لگائی، اور میں نے اس کے چینل پر بھی تفصیلی کمنٹ کے ذریعے بات کی، اس نے وہ سارے کے سارے کمنٹس میں ڈیلیٹ کر دی۔ یہ دینداری ہے اس کی، وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے تاکہ رات کو شور کر سکے، دیکھو میں نے کہا تھا مناظرے پہ وہ آیا نہیں ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر یا ٹیلی فونوں پر اس طرح آڈیو کالیں کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو کہنا کہ میں بڑا علمی بندہ ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر آپ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سامنے آ کر کریں۔ 2 دن پہلے مجھ سے بات کی، مجھے کہنے لگا نمبر بدل کے، آواز بدل کے، ہاں جی پہلے مجھ سے ایک وظیفہ پوچھا، ہاں جی عام بندہ بن کے، پھر اب مجھے کہتا ہے میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہتا ہے حضرت عمار کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت عمار کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں نے کہا آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہم گفتگو کر لیں گے، نہیں آپ یہاں بتائیں آپ کتمان حق کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر، یہ اہل سنت والجماعت کا طرز ہے کہ وہ حق چھپاتے نہیں بلکہ حق چھپاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ صحابہ کرام کا سب کا دفاع کیا ہے، حضرت عمار کا بھی دفاع کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ایک طرف ڈنڈی ماریں اور دوسری طرف جو ہے ہم کہیں اور موقف اختیار کریں، ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ باہر کیا میں اس کا بڑی تفصیلی سی جواب انشاءاللہ اس وقت دوں گا جب میرے سامنے آئے گا، لیکن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج بھی مجھ سے 2 بندوں نے اس کا بات پوچھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے، اور مقصود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کل وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی سارے کے سارے جنتی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی سارے کے سارے جنتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرت اگر فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اگرچہ روایت ہے کہ پہلے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا تھا،
باہر کے قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، یہ قرآن نے ان کے متعلق کہا۔ تمہاری جرت کیا ہے ایسے لوگوں پر بد زبانی کرو جن کے متعلق جو ہے قرآن نے کہہ دی کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ۔ اپنے ایمان کی پہلے خیر مناؤ۔ صحابہ کرام کے منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں اور جنگ بھی ہو گئی، لڑائی بھی ہو گئی۔ دیکھو جس طریقے سے ہمارے یہاں بس اوقات خاندان میں اس طرح ہوتا ہے، اپنے گھر میں اس طرح ہوتا ہے، غلط فہمی کی بنا پر یا کسی کی سازش کی بنا پر گھر کے بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ باپ بیٹے کا گریبان نعوذ باللہ پکڑ لیتا ہے، بیٹا باپ کا پکڑ لیتا ہے، بھائی بھائی کا پکڑ لیتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی کیا؟ بسا اوقات اغیار دوسروں کی، خاندان والوں، قبیلے والوں کی، محلے والوں کی اور لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھائی سے بسا اوقات سالہ سال نہیں بولتا ہے، ایسے پراپیگنڈے سازشیں ہوتی ہیں۔ جب یہ معاملہ وہ بھی ایسا ہی ہوا، منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور لڑائی ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں موجود تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق فرمانا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہی ان کا اعتراض ہے کہ حضرت معاویہ ان کے ساتھی باغی ہے۔ توجہ کریں، حضور کا فرمان حضرت عمار کے متعلق تھا پیش گوئی تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے اور ان کے ساتھ مل کے دوسروں سے لڑ رہے تھے۔ اس دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس قاتل ہیں، یہ تاریخ سے بھی بددیانتی ہے اور عدل و انصاف سے بھی بددیانتی ہے۔ توجہ کریں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی برحق، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ برحق، دونوں کے ساتھ صحابہ کرام تھے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر ذمہ دار تھے، اور دونوں حضرات ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ حضرت علی کی جماعت میں غیر ذمہ دار لوگ تھے جن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہایت اقتدار سے ہٹے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو لوگ ایسے تھے جن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قول فعل کے ذمہ دار نہیں، غیر ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ، ان کے ساتھیوں کے فضائل اپنی جگہ، لیکن ان غیر ذمہ دار حضرات کا حضرت عمار کو شہید کرنا یہ اپنی جگہ غلط تھا۔ ہم کب اس کی وکالت کرتے ہیں؟ لیکن اس کا اگر قاتل حضرت معاویہ کو کہ سراسر دجل سراسر فریب ہے، سمجھو بات کو۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ باغی تھے کہ نہیں؟ وہ لوگ باغی تھے کہ نہیں؟ بلا شبہ باغی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی ہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرنے والے لوگ، شہید کرنے والے لوگ بلا شبہ باغی ہیں، لیکن یہ باغی آخرکار کس جماعت میں گھسے ہوئے تھے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دامن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بالکل پاک ہے۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ نہ ان کی جماعت کے ذمہ دار لوگ، ان میں کوئی ایک بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے میں شریک نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے شہید کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، اب وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ دار بندے نہیں تھے، بلکہ ان کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے اپنے مفادات کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔
جس طرح یہ معاملہ ہے اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے لیکن اپنے مفادات کے لیے، لیکن حضرت معاویہ کے تابعدار فرما بردار نہیں تھے، مرضی اپنی کرنے والے تھے۔ اگر تم کہتے ہو اس چیز کا ذمہ دار کہ حضرت عمار کو شہید کیا حضرت معاویہ، کیوں ان کی جماعت میں شریک تھے، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، نہ میرا یہ موقف، نہ میرے اسلاف کا یہ موقف، نہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں قاتلین عثمان گھسے ہوئے تھے اور وہ اپنی کاروائیاں کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس نظریے کی بنا پر کہ حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی ہیں؟ کیوں قاتلین اس جماعت میں گھسے ہوئے تھے؟ نہ، ہم اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا حالانکہ آپ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا باوجود اس کے کہ وہ آپ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب ہے۔ آپ کو کیا پتہ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ حق کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کتمان حق کرتے ہو، ارے کتمان حق تو تم کرتے ہو جو کہ روافت سے پڑھ کر دلیلیں سیکھ کر ہاں جی پھر آ کر اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ اس کو بیان کرتے ہو۔ کتمان حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، مرزا جیل میں اس کے چیلوں کا یہی طرز ہے۔ باہر کیا میں کہیں اپنے موضوع سے دور نہ نکل جاؤں، میں سمجھا رہا تھا صحابہ کرام کسے کہتے ہیں، صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام جنتی، تمام صحابہ کرام جنتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے جو بندہ جنتی بندے پر کچڑ اچھالتا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ جنگیں ہونی ہیں، اللہ پاک کو پتہ لڑائی ہونی ہے، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ کُلًا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے نا، میں بھی نہیں جانتا عالم الغیب، آپ بھی نہیں جانتے عالم الغیب، آپ بھی جانتے علم غیب کو، آپ بھی عالم الغیب نہیں، میں بھی عالم الغیب نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنی۔ اپنے ایمان کی خیر بناؤ اور اپنی آخرت کی خیر بناؤ۔ جب کان پکڑائے جائیں گے، جوتے لگیں گے نا، اس وقت ہوش ٹھکانے آئے گی بھی ان چیزوں کو پھیلانے کا اور ایسے نظریات کو اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا جو سرتاج ہے اور ہم ان کو اپنا امام مقتدیٰ مانتے وہ اہل بیت علیہم الرضوان ہے۔ اہل بیت یہ بھی اسلام کے ترجمان، ہمارے سر کا تاج اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام۔ لیکن پہلے سمجھو اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اہل بیت کا معنی گھر والے، مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ توجہ کر لیں، میں جو باتیں بتاتا ہوں نا یہ آپ کو سینکڑوں صفحات نکالنے کے بعد یہ باتیں ملیں گی اور پتہ نہیں پھر آپ کی سمجھ میں آئے کہ اوپر سے گزر جائے۔ اگر آج سمجھ رہے ہو کل کو کسی کو سمجھانے والے بن جاؤ گے۔ اہل بیت کا معنی حضور کے گھر والے۔ اب اہل حضور کے گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے گھر آباد ہوتا ہے گھر والی سے۔ کس سے آباد ہوتا ہے؟ گھر والی سے۔ اللہ پاک آپ سب کی شادیاں کرائے، ہاں جی۔ جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی ہاں جی تو آپ کا گھر ہاں جی شادی خانہ آبادی۔ جب شادی خانہ آبادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر کو کون آباد کرتا ہے؟ گھر والی۔ تو لہذا گھر والوں میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی۔ کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی۔ لہذا اب اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہاں جی۔ اب ظلم دیکھو، یہ مرزا جیلمی اس کے جو استاد ہیں جتنے روافظ ہیں یہ شیعہ ہیں، شیعہ حضرات روافظ کہتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں لیکن اولاد شامل ہے۔ بیویاں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ بات نہ صرف عقل کے خلاف ہے، نہ صرف عرف کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہر اعتبار سے بندہ کہتا ہے بھی اس کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ روافظ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں،
لہذا اہل بیت کے جو فضائل آئے ہیں حضور کی بیویوں پر فٹ نہیں ہوتے، یہ منافقت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بغض رکھا جائے، اور جب کہ قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے فضائل بیان کرتا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کے خاص فضائل ہیں۔ اب قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے اس رکوع کے سورہ احزاب کے اندر رکوع کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج کو مخاطب کر کے ان کے متعلق احکام کو بھی نازل کیا، ان کی شان کو بھی بیان کیا۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب اللہ پاک نے فضائل بھی بیان کیے اور مسائل بھی بیان کیے۔ اسی رکوع کے اندر جہاں فضائل اور مسائل ہیں، اللہ پاک حضور کی بیویوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ پاک چاہتے ہیں ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کر دیں اے نبی کے گھر والوں۔ جب قرآن پاک کی اس سے پہلی آیتیں ساری کی ساری حضور کی بیویوں کے متعلق ہیں اور اس کے بعد والی آیتیں حضور کی بیویوں کے متعلق ہیں، تو یہ آیت کس کے متعلق ہوگی؟ حضور کی بیویوں کے متعلق۔ اب رافضی اور رافضی نمازین یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس آیت میں فضیلت جو ہے حضور کی بیویوں کی نہیں ہے بلکہ اولاد کی ہے۔ اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں عقل دے۔ اب دیکھو میں نے کہا یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن پاک کی یہ آئے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کی بیوی کو ان کے گھر کا فرد کہا گیا۔ اگر بیوی اہل بیت میں نہیں، قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ لہذا یہ اہل بیت، سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ توجہ کرو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کا فرد۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے جو کہتے ہو کہ بیویاں گھر کا فرد نہیں، اور عرف عام کے بھی خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے عرف عام کے اندر بیوی گھر کا فرد ہوتی کہ نہیں؟ بھئی ماں جو ہے، ماں یہ گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، بچے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ ماں پہلے گھر کو آباد کرتی ہے تو پھر ہی بچے آتے ہیں۔ ماں گھر کو آباد نہ کرے بچے کہاں سے آئے؟ ہاں جی، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی پہ آپ کے کبھی کارڈ پڑا؟ توجہ کرو ذرا، شادی کارڈ پڑا کبھی؟ جو آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شادی پہ بلانا چاہتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے شادی کارڈ کے اوپر، مثلاً کہتا ہے کہ بھائی وسیم صاحب ماں اہل و عیال، وسیم صاحب بما اہل و عیال۔ اب کیا مطلب ہے کہ وسیم صاحب خود بھی آئیں، اپنی گھر والی کو بھی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، یہی مطلب ہے نا؟ اہل و عیال کے اندر سارے شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب اگر وسیم صاحب یہ کریں کہ شادی پہ خود چلے جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں اور گھر والی کو نہ لے کے جائیں، آگے میزبان پوچھے ہاں جی آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، سب لوگ آئے ہیں، کہ جی ہاں جی میں خود تو آیا ہوں، میری بچے بھی آئے ہیں لیکن گھر والی نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کا فرد نہیں ہے۔ میزبان کیا کہے گا؟ بھیا اللہ کے بندے کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی انیانے کتوں آ گئے پھر، کیونکہ بیوی گھر والی نہیں ہے تھی ایک کڑا بھی۔ ہاں جی وسیم صاحب کو مطلب کہتا ہوں سمجھانے کے لیے آنٹی تو نکلے ہیں۔ ہاں جی مطلب پہلے بیوی گھر کا فرد ہوتی ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بما اہل و عیال کا مطلب بیوی پہلے آئے، گھر والی پہلے آئے شادی میں، بچے آتے ہیں آئے نہیں آئے۔ دیکھو نا جی، ہوتا نہیں ہمارے یہاں کہ شادی پہ جاتے ہیں تو میاں بیوی عام طور پر جاتے ہیں اور بچوں کو اگر زیادہ ہو تو ایک دو کو لے جاتے ہیں، بچوں کو سب کو نہیں لے کے جاتے بلکہ ایک دو کو لے جاتے ہیں تاکہ اتنے جا کے کام خراب نہ ہوئے اور کیا نہیں روپیہ 500 دینا سے 2000 کی روٹی کھا گئے۔ ہاں جی، تو بچوں میں سے پھر کسی کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن میاں بیوی عموماً جاتے ہیں اگر بما اہل و عیال دعوت ہو تو بیوی گھر کا فرد تو پہلے ہے۔ اب دیکھو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کی اہل بیت ہیں، لیکن روافض یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت کہتی ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، باقی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور داماد ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔
ہم ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ان کا اہل بیت ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ جب قرآن کریم میں تو اہل بیت فرمایا گیا حضور کی بیویوں کو، تو پھر آپ کی بیٹی نواسے اور داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کو اہل بیت کہاں فرمایا گیا؟ ان کو اہل بیت فرمایا گیا حدیث پاک میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سارے یہ حضرات موجود تھے، آپ صلی اللہ تشریف فرماتے، تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ تشریف فرماتے، ہاں جی، اب یہ حضرات آئے، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، حضرت علی المرتضیٰ آئے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب اٹھایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، جس طرح کے پیار سے بس اوقات ماں اور باپ بہن بھائی آپس میں نہیں چھپن چھپائی کھیلتے، اس طرح جو ہے چادر میں چھپا لیا اور فرمایا ہا اولائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ کو اہل بیت فرما دیا، حضرت فاطمہ کو اہل بیت فرما دیا اور حضرت حسن حضرت حسین کو اہل بیت فرما دیا، کسی مسلمان کی ضرورت ہے کہ ان کو اہل بیت سے نکال سکے؟ اہل سنت والجماعت آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کے نواسوں اور داماد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم دونوں کو ہی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں۔ کراچی میں ناصبیوں کا ایک گروپ کھڑا ہوا، حبیب الرحمان کاندھلوی، یہ اسحاق سندیلوی، محمود احمد عباس، یہ گروپ ہے پورا، انہوں نے کتابیں لکھی اہل بیت کے خلاف۔ حبیب الرحمان کاندھلوی نے کتاب لکھی مذہبی داستانیں، اور مذہبی داستانیں غالباً 4 جلدوں کے اندر ہے، اور چاروں کے اندر اہل بیت کے فضائل پر جتنی احادیث تھی ان سب کا اس نے انکار کر دیا اور کہا ساری حدیثیں من گڑتا ہے، کہا کہ بخاری میں، کہا کہ مسلم میں، کسی میں، یہ ناسبیت ہے، ہم اس کے نہ ذمہ دار ہیں نہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، ہم خود ان لوگوں کو گمراہ اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور آپ کی بیٹیاں داماد بھی اہل بیت ہیں، ہم ان میں سے کسی کے فضائل کا انکار نہیں کرتے۔ اب ذرا سمجھو، قرآن نے حضور کی بیویوں کا اہل بیت فرمایا اور حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو، نواسے حضرت حسن حضرت حسین کو، حضرت علی کو حضور نے کیوں اہل بیت فرمایا؟ تو جو سمجھو بات کی تہہ تک پہنچو گے نا، پھر آپ کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اگر کہ اہل بیت کے فضائل اور شان کا منکر ہے تو اس کو آپ بات سمجھا سکیں گے۔ مکہ مکرمہ میں، عرب میں اصل میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ بیٹی جو ہے، بیٹی جب اس کی شادی ہو جاتی اس کو اپنے خاندان کا فرد نہیں سمجھتے تھے، اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتے تھے، اور جو اولاد بیٹی سے ہوتی نواسی نواسا انہوں کہنے بھی دوسرے خاندان دا فردہ، دوسرے خاندان دا، اس خاندان دے بچے نے ساڈے خاندان دے نہیں۔ داماد کو اپنے خاندان کا فرد نہیں سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ تو جس آج بھی ہمارے یہاں مصیبت ہے، بعض لوگ اس ذہن کے ہیں پوتیاں پوتے نو بڑا چوم دیا، بڑا چٹ دیا، ہاں جی، لیکن دوتی دوتا وہ تو نفرت کر دے دوسرے خاندان، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کا جو ہے خاتمہ کیا ہے اور بتایا بیٹی شادی نہ ہو تب بھی اپنے گھر کا فرد ہے، شادی ہو جائے تب بھی اپنے گھر کا فرد ہے، جس طرح پوتی اور پوتا یہ اپنے گھر کا فرد ہے، اپنے خاندان کا فرد ہے، اس طرح نواسی اور نواسا بھی یہ بھی اپنے خاندان کا فرد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس طرح اپنا بیٹا اپنے گھر کا فرد ہے، داماد بھی بیٹے کی طرح ہے، یہ بھی اپنے خاندان کا فرد ہے، اپنے گھر کا فرد ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اہل بیت کے ساتھ محبت کا عنوان اختیار کر کے صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی مول لینا اور صحابہ کرام پہ تنقید کرنا کبھی بھی تاریخ میں اہل حق کا شیوہ نہیں رہا۔ جو اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے، جس طرح کہ یہ
ظہور احمد فیضی ہے، اس کی ایک کتاب حضرت معاویہ کے خلاف بھی ہے، یہ بکواسات کرتا ہے اور اس نے وطیرہ صحابہ کرام پر تنقید کا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اہل بیت سے محبت کا نام لے کے، یا مرزا جیلوی اس نے اہل بیت سے محبت کا عنوان اختیار کر کے صحابہ کرام کے خلاف بغض پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین روافظ کا شیوا ہے۔ وہ بندہ یا براہ راست رافضی ہے یا روافظ کا ایجنٹ ہے، اس بندے کو اہل سنت والجماعت کبھی نہ سمجھے، کبھی سنی نہ سمجھے، چاہے وہ اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ سنی کہے، چاہے اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ سنی کہے۔ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے بنیادی نظریات میں سے ہے۔ اب جو لوگ اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں ذرا، حضور دے نواز سے نہ محبت نہیں کرتے۔ ایک مجھے کہنے لگا رافضی حضور کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ حضور کے نواز سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا ہاں جی محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت سیدنا علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ بھی حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ کیا وجہ ہے جتنے فضائل بڑھا چڑھا کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہو، اتنے فضائل حضرت حسن کے کیوں نہیں بیان کرتے؟ تمہارے دل میں بغض ہے حضرت حسن کا، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے اور ان قریب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو انہوں نے صلح کروا دی تھی حضور کی پیش گوئی کے مطابق۔ اب دیکھو حضور نے نہ حضرت معاویہ کو برا کہا، نہ ان کے ساتھیوں کو برا کہا، نہ حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھیوں کو برا کہا، بلکہ دونوں کو مسلمان فرمایا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دو جماعتیں آپس میں رہی تھی، ایک طرف حضرت معاویہ کی جماعت، دوسری طرف حضرت علی کی جماعت، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی۔ ان کو چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایک مسلمان کو بندہ کافر کہے تو خود ایماندار نہیں رہتا، اگر اتنے مسلمانوں کو کافر کہے گا اور صحابہ کرام کو کیسے ایماندار رہے گا؟ اب حضرت حسن سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضرت حسن کے فضائل زیادہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی انہوں نے قاتلانہ حملے کیے روافظ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر، جب انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے، یہ مرضی کی محبت ہے، یہ چاہت کی محبت ہے۔ حالانکہ یہ حضرت حسن نے جو صلح کی یہ حضور کی پیشگوئی کی وجہ سے کی، حضور کی منشا کی وجہ سے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بندے کا یہ حال ہے اس کا کیا کریں؟ اب شیعہ حضرات عقیدہ امامت کے قائل ہیں، توجہ کریں، شیعہ حضرات عقیدہ امامت کے قائل ہیں، ہاں جی عقیدہ امامت کے قائل ہیں۔ وہ حضرت حسن کو امام مانتے ہیں، حضرت حسین کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن حضرت حسین کی اولاد سے آگے اماموں کو مانتے ہیں، لیکن حضرت حسن کی اولاد میں کسی کو امام نہیں مانتے۔ یہ خمینی گروپ جتنا بھی ہے یہ حضرت حسین کی اولاد میں لوگوں کو امام مانتے ہیں، لیکن حضرت حسن کی بھی تو اولاد ہوئی ہے نا، ان کی اولاد کو یہ لوگ کیوں نہیں اب جو ہے وہ اپنا امام مانتے، مقتدا مانتے؟ یہ بغض اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے محبت کا عنوان اختیار کر کے کس منہ سے یہ بات کرتے ہو؟ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں، بات سمجھ میں آنی چاہیے، بات سمجھ میں آئے گی تب بات بنے گی نا جی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ ہم ان دونوں کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں، جبکہ روافظ علماء بندے وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کے قائل ہیں۔ ایک کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں، دوسرے کے نہیں بیان کرتے۔ ایک سے جو ہے ان کی اولاد میں امامت کو مانتے ہیں، دوسرے کی اولاد میں ائمہ کو نہیں مانتے۔ یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے پھر آگے اپنے نظریات کو پختہ کریں۔ تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے قرآن کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے حدیث کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے اپنے اسلاف کو پڑھیں، اس کے بعد آگے رائے قائم کریں۔ بار کیا صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں،
یہ دونوں حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں، جس طرح کے روافض اور نواسب یہ تفریق کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس کے مطابق اپنے نظریات کی اصلاح کوشش فرمائے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔